صرف 1 منٹ. کیا کوئی شخص جو اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جائے, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر چلا جائے, اس کو یہ حق ہے کہ گھر چھوڑنے کے بعد وہ جگہ جگہ گھر والوں کی برائیاں کرتا پھرے, کبھی اپنے بزرگوں کی, کبھی اپنے بھائیوں کی, کبھی اپنے سسرالی رشتہ داروں کی, ہر ایک کی برائیاں, ہر جگہ برائیاں, کبھی اس چوراہے پہ, کبھی اس ہوٹل پہ, کبھی اس دکان پہ, اور سب سے زیادہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ شرمندہ کرتا پھرے. کیا آپ اس کی باتیں سننا چاہیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی گھر بھی چھوڑ دیا ہے تو ہماری جان بھی چھوڑ دو نا, ہمیں کیوں بھاشن دے رہے ہو بار بار. میرا یہ سوال اس لیے ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو بہت ہی عقلمند, بہت ہی دانشور ہیں اور ملک سے باہر مقیم ہیں, جب وہ پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں جگہ جگہ, جن ملکوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ہر جگہ مظاہرے کرتے ہیں اور پاکستان کے لیڈران کے حوالے سے بدنامی کا باعث بنتے ہیں, کیا ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں اور ہماری برائیاں کریں؟ کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, برطانیہ میں, ہر جگہ کبھی اس ایئرپورٹ میں مظاہرہ, کبھی اس ہوٹل میں مظاہرہ, کبھی کہیں مظاہرہ, کبھی کہیں گالم گلوچ. کیا ان کو حق پہنچتا ہے؟ دیکھیں 3 قسم کے ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانی. پہلے وہ ہیں جن کو میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, جو 70 کی دہائی سے ملک سے باہر جاتے رہے کمانے کے لیے, اور بیچاروں نے ایک ایک کمرے میں 12 لوگ 2 شفٹوں میں قیام کیا, بڑی مشکلوں سے انہوں نے گھروں کو پیسے بھیجے, اور جب بھی وہ آئے تو ہمیشہ یہی فرمائش ہوئی کہ ہمارے لیے کیا لائے, اور اس کا سوال یہ ہوا کہ کب جا رہے ہو واپس. دوسرے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اچھا پڑھا لکھا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں, یہاں ان کو مواقع میسر نہیں تھے. اب ان کے سامنے چوائس نہیں تھی کہ یا تو فوڈ پانڈا کی نوکری کریں, بائکیا کی کام کریں, یا پھر ملک سے باہر جا کے قسمت لڑائیں. یہ ان کا حق ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ریگارڈ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے لیے جغرافیائی سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست. تو اگر کوئی کیا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر, کوئی اچھا انجینئر, تو اس کو اللہ مبارک کرے. یہ ہے کہ اس کو خیال رکھے اپنے وطن کا بھی. میرا مخاطب تو وہ لوگ ہیں, وہ تیسری بڑی کیٹیگری ہے جو اس ملک میں 70 سال تک جس نے کرپشن کا پیسہ لوٹا ہے, اور جب یہ لوگ نوکریوں پہ تھے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں, بیوروکریسی کے اندر, جوڈیشری کے اندر, فوج کے اندر, تو اپنے بچوں کو انہوں نے اسی وقت باہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے نام پہ, اور جسے ریٹائرمنٹ میں تو سارا کرپشن کا پیسہ ڈالر میں بٹور کے باہر لے گئے. اب وہاں سے بیٹھ کر ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں کہ تم لوگ کتنے بیکورڈ ہو اور ہم کتنے عقلمند ہیں. اور ساری کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے, لیکن پاکستان کی قسمت کے فیصلے وہ کریں کہ پاسپورٹ ان کے پاس امریکن ہے, لیکن ان کو ایم این اے کا الیکشن لڑنے کی جاتی ہے, ان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی جاتی ہے. کبھی اگر وہ جیت گئے اور سینٹ کا اجلاس ہوا تو رونا پوچھیں گے اور ہمیں بھاشن دیں گے. کیوں؟ آخر جب آپ نے ہم یہ دیش چھوڑ دیا تو ہماری جان بھی چھوڑ دی. یہ لوگ نہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں, نہ اپنے, بہت معذرت, اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص ہیں. یہ ہمیں بتاتے رہے کہ سارے کے سارے کرپٹ سے اور نجات دہندہ فنا ہے. جب وہ نجات دہندہ بیچارہ آیا, اور آنے کے بعد 2018 میں اس نے صرف ایک درخواست کی کہ اگر تم اوورسیز پاکستانی $1000 فیگرز دے دو گے تو میں ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دوں گا. کسی نے بھی اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. بس وہاں پہ ہوٹلوں میں, سڑکوں پہ, ہر جگہ یہ کرپٹ, وہ کرپٹ, یہ چور, وہ چور. بھائی اپنے کرنے کا کام کرو نا. انہوں نے دھوکہ دیا اپنے لیڈر کو, اس کے کہنے کے باوجود, حالانکہ وہ کرپٹ نہیں تھا, میں مانتا ہوں, تو بھائی کیوں نہیں پیسے بھیجے؟ لیکن انہوں نے اپنے لیڈر کو دغا دیا, دھوکہ دیا, چنانچہ وہ بیچارہ مجبور ہو گیا, اور اس نے 2 ایسے کام کیے جس کے لیے وہ کبھی بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. پہلا تھا کرپشن کو لیگلائز کرنا. وہ بیچارہ مجبور ہو گیا ان اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے, جنہوں نے $1000 نہیں بھیجے فیگرز, یہ کہ اس نے یکے بعد دیگرے 3 قوانین انٹروڈیوس کروائے. پہلا تھا فارن ایسٹ ڈیکلیریشن اینڈ ریپیٹریشن ایکٹ 2018 کہ باہر جو حرام کی دولت لے کے چلے گئے ہو. اس کے بعد پھر وہ لے کر آیا والنٹری ڈیکلیریشن آف ڈومیسٹک ایسیٹس ایکٹ کہ بھائی اگر پاکستان میں کوئی تم نے اثاثے چھپا کے رکھے ہیں اس کو ظاہر کر دو, کوئی تمہیں جرمانہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو ملک کی ترقی کے لیے کام ملاؤ. انہوں نے اس پر پابندی کیا, اور تیسری مرتبہ مجبور ہو کے اس نے پھر کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے, کرپشن کی اماؤنٹ کو لیگلائز کرنے کے لیے ایک اور قانون متعارف کروایا تھا جس کو کہتے تھے ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس ADO 2022. اس سے بھی ان لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا.
جو مواقع دیے تھے ان کے لیڈر نے ان کو 3 مرتبہ دیے تھے کہ کالے دھن کو قانونی شکل دیکھو. یہ الگ بات کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو کہ ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، جو کہ حرام کے پیسے کو لیگلائز کرتی ہے، وہ یقیناً ہم جیسے پاکستانیوں کے منہ پر تھپڑ تھا جو ساری عمر ٹیکس پے کرتے. اس نے ان کو موقع دیے، انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. چنانچہ اس کے بعد پھر ان کے لیڈر کو کرنا یہ پڑا دوسرا وہ کام جس سے وہ بہت نفرت کرتا تھا، بیرون ملک فارن کرنسی کے قرضے. 1-2 پیسہ نہیں، $52 بلین کے قرضے 3 سال میں لینے پڑ گئے ان اوورسیز پاکستانیوں کے عدم تعاون کی وجہ سے. اور یہ وہاں بیٹھ کے صرف بھاشن دیتے رہے، ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی جو حکیم لقمان کی حکایت ہے. اور حکیم لقمان یہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی کھیت کے اندر جب کسان کھیتی کرنے کے لیے آیا تو ایک جو ان میں بڑا عقل مند قسم کا چڑا تھا، اسے دیکھا کہ کپاس کے بیج بوئے جا رہے ہیں. اس نے سب سے کہا کہ دیکھو یہ ابھی کپاس بو رہے ہیں نا، بعد میں اس میں تم دیکھو گے کہ جب نکلے گی کپاس اس کا سوت بنے گا، اس کا جال بنے گا اور ہم سب پھنس جائیں گے، تو اس لیے ان بیجوں کو تباہ کر. تو کسی نے بات نہ مانی. پھر ننھے منھے پودے نکلائے. وہ چڑا پھر اس کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو یہ کپاس بڑی ہوگی، پھول نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر روئی، اس کے بعد پھر سوت اور رسی بنے گی اور اس کے جال بنے جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے. چڑے نے بات نہ مانی. کپاس کو فصل تیار ہوگی، پھول نکل آئے اور سارے بڑے خوش. اور وہ چڑا ان کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن بعد یہ کپاس بنے گی، بروڑے کا تیل نکلے گا اور رسی بن کے اور پھر وہ جال پڑیں گے. کسی نے اس کی بات نہ مانی. ایسا ہی ہوا. کپاس تیار ہوئی، رسی بنی گئی اور جال ڈالے گئے کھیت کے اندر اور وہ سارے چڑے پھنس گئے. تو عقل مند چڑا جو تھا وہ کسی نہ کسی صورت سے نکل کے باہر نکلا اور اس نے کہا دوستو تمہیں یہ کھیت مبارک ہو، میں تو چلا، میں ایسے احمقوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں جن کو ذرا بھی عقل نہیں ہے اور جنہوں نے اپنی تباہی کو خود آواز دی ہے. یہ کہہ کر وہ چڑا چھوڑ کے ملک چھوڑ کے نکل گیا. حکیم لقمان نے یہ حکایت سنانے کے بعد پھر ایک نصیحت کی کہ اگر تمہیں قوم کی محبت کا دعویٰ ہے تو چڑے کی تقلید نہ کرنا. اگر سچ پوچھو تو وہ چڑا سخت بزدل تھا جو اتنی جلدی گھبرا گیا، ورنہ قوم کے فدائی ایسے میں پیٹ دکھا کر تو نہیں بھاگتے ہیں، وہ تو ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کو اپنی جان کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہوتا. مصلح قوم کو ہرگز یہ روا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر علیحدگی پسند کرنے والا بن جائے اور خفا ہو جائے. طبیعت کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کہ ناکامیوں سے دل گھبرانا نہیں چاہیے. پھر حکیم لقمان یہ کہتے ہیں، اور یہ نصیحت آپ کے اور میرے لیے جو ان لوگوں کے، اور یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پہ فوراً سے آنے والے ان پیغامات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، ان کو عقل کل سمجھتے ہیں. ان کے لیے حکیم لقمان یہ کہتے ہیں کسی کی مت سنو، کام سے کام رکھو، اور کوئی گالی گلوچ دے تو اس سے ہرگز برا نہ مانو، مخالف کے کہنے کی ہرگز پرواہ نہ کرو، اور کسی بھی فائدے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو. مصلح کے اوصاف میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. جس کسی کو اس کا فہم و ادراک نہیں ہے وہ ابھی خام ہے. یا چاہتا ہوں اللہ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں دوسروں تک پہنچے. یا چاہتا ہوں اللہ.